حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینہ آیا۔ اس نے مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال لیا۔ شب و روز عبادت میں صرف کرتا، وہ دن کو روزے رکھتا اور رات کو مصروف عبادت رہتا۔ وہ نوجوان حسین اور خوشخوت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا۔ مدینہ میں اس کا زاہد و تقویٰ ضرب المثل بن چکا تھا۔ وہ شخص مقدسی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سخت طبیعت کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ اسے کہتے تھے کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مقدسی صرف ایک ہی جواب دیا تھا کہ خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں؟ آپ بھی تو میری طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا اور لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو مقدسی بھی حج کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کو جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مقدسی کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے۔ مقدسی نے حضرت عمر سے کہا، اے ابو حفظ، میں حج کو جا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ میرے حج سے واپسی تک اپنے پاس امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، امانت میرے سپرد کر دے، واپسی پر سنبھال لینا۔ مقدسی نے ہاتھ کے دانت کی ایک ڈبیا دی جو لوہے کے کفل سے مقفل تھی، حضرت عمر کو دی اور آپ نے اپنے پاس رکھ لی۔ مقدسی حج پر چلا گیا۔ حضرت عمر قافلہ حج کو بیرون مدینہ تک الوداع کہنے لگے۔ اس تمام راستے میں وہ مقدسی کے ساتھ چلتے رہے۔ الوداع کرتے ہوئے حضرت عمر نے امیر کارواں کو مقدسی کے بارے میں وصیت کی اور اسے کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلے حج میں ایک انصاری عورت بھی تھی۔ اسے رفتہ رفتہ اس مقدسی کے شباب اور حسن و جمال نے لبھانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ مقدسی جس جگہ قیام کرتا تھا یہ اس کے قریب جگہ بنا دیتی۔ بالآخر جب مقدسی نے اس کی طرف کوئی توجہ دی تو اس نے خود پیش قدمی کی اور اس سے کہا کہ مجھے تو آپ کے اس نوجوان رانا اور نرم و نازک جسم پر یہ اونی لباس اچھا نہیں لگتا، یقیناً یہ چبھتا ہوگا، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ مقدسی نے جواب دیا، بھلے مانس، اس جسم پر ترس کا کیا فائدہ جو مٹی کی غذا ہے۔ انصار، یہ نہ کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور حیرت سے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی کفت ہوتی ہے۔ مقدسی نے کہا، ہوش کے ناخن لے، ایسی باتیں نہ کر، مجھے اپنے رب کریم کے حضور سے باز رکھنے کی کوشش نہ کر۔ اب عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے کہا، عابد، آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ نے میری مرضی کے مطابق کر دیا تو بہتر، ورنہ اپنا کام نکالنے تک میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، آپ کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ عورت نے کہا، میں بھلے ایسا کام آپ کو کیوں کر کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ مقدسی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں، کام بتائیں۔ عورت نے مسکرا کر کہا، میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ مقدسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اللہ کا خوف دلایا، سختی سے جھڑک دیا اور کہا، دیکھ، میں اس کمکاش کا آدمی نہیں ہوں، تو بھی خدا خانہ کی زیارت کو جا رہی ہے، اپنے ذہن کو اس شیطانی خیالات سے پاک کر۔ عورت نے کہا، مجھ پر تیری ایسی کوئی بات اثر نہ کرے گی، میں عورت ہوں اور کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی، عورت کا کام بہت برا ہوتا ہے، آپ سوچ لیں۔ مقدسی نے کہا، تو یہاں سے چلی جا، تیرے دل میں جو آئے گا آ کر گزرے، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ رکھ۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک رات مقدسی حسب معمول رات گئے تک عبادت کرنے کے بعد اپنی جگہ پر سو گیا۔ بدنیت عورت اٹھی، اپنی تھیلی جس میں 500 دینار تھے اٹھائی مقدسی کے پاس جو اپنا سامان تھا اس کے تھیلے میں رکھ کر واپس اپنی جگہ جا کر سو گئی۔ صبح کو جب اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہ تھی۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر کے ایک اودم مچا دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عورت ذات ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، کس نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، میرا تو گزارا اسی میں تھا اور اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پورے قافلے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سالار قافلے نے تمام قافلے کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا۔ ایک ایک کی چیز کی تلاشی لی گئی لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ سالار قافلے نے کہا، اس پورے قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی کس کے پاس برآمد نہیں ہوئی؟
البتہ مقدسی پر چونکہ اس قسم کا شبہ کرنا گناہ سمجھتا ہوں، اس لیے اس کی تلاشی نہیں لی گئی۔ عورت نے کہا یہ درست ہے کہ وہ مقدسی ہے، لیکن جہاں تمام مہاجرین و انصار کی تلاشی لی گئی ہے تو اس کی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے اس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو۔ آخر یہ باہر ہی سے اس مدینے میں آیا ہے، کون جانتا ہے کہ اس کے سابقہ اعمال کیا تھے؟ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی عورت کی تائید کی۔ سالار قافلہ مقدسی کے پاس آیا۔ مقدسی نماز صبح کے بعد سو رہا تھا۔ سالار قافلہ نے اسے جگایا اور قافلے میں چوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے تلاشی کی اجازت لی۔ مقدسی بیچارہ تو بے فکر تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ اسے نیکی کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے سالار قافلہ سے کہا، تمام کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مجھے ان سے الگ رکھنا خلاف انصاف ہے۔ آپ نے جس طرح دوسروں کی تلاشی لی ہے میری بھی لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سالار قافلہ نے سامان کو الٹا پلٹنا شروع کیا۔ جو ہی تھیلے کو الٹا تو اس سے اس عورت کی تھیلی باہر آ گئی۔ وہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اپنی تھیلی کو دیکھ کر چھپٹی اور کہنے لگی کہ یہی میری تھیلی ہے۔ دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ اس کی نمازوں پر نہ جا، اندر سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ اب کیا تھا، پورے قافلے نے اس بیچارے کو لاتوں اور لاکھوں سے مار کر رکھ دیا۔ جب مار مار کر تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دیے کہ حج سے واپس کے بعد مدینے لے جائیں گے اور حضرت عمر کو بتائیں گے کہ جس کی آپ نے وصیت کی تھی اس کے کرتوت یہ ہیں۔ مقدسی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور جو کچھ بھی اسے کہا گیا اس نے کسی سے ایک لفظ نہ کہا۔ تان زنی کے نشتر اور مار سب کچھ خاموشی سے سہتا گیا۔ جب مکہ پہنچی تو اس نے سالار قافلے سے دست بستہ گزارش کی کہ آپ بھی حج کے لیے آئے ہیں اور میں بھی اس نیت سے آیا ہوں۔ آپ جو ضمانت لینا چاہیں لے لیں اور مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں۔ میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جس دن جس جگہ آپ کہیں گے میں پیش ہو جاؤں گا۔ آپ مجھ سے جو سلوک بھی کریں گے میں اسے رضائے خدا سمجھ کر برداشت کر لوں گا۔ جس طرح پہلے آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کیا پھر بھی نہیں کروں گا۔ قافلے والے دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ کہتے تھے کہ جان چھڑانا چاہتا ہے، پھر کب ہاتھ لگے گا، اور کچھ کہتے تھے نہیں معلوم اس نے چوری کیوں کر لی ہے، ایسا نہیں لگتا جو کہہ رہا ہے وعدہ پورا کرے گا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس حج کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ اگر آ گیا تو حضرت عمر کے پاس لے جائیں گے، اگر نہ آیا تو حضرت عمر کو جا کر بتا دیں گے۔ آخر ایک انجان شخص کی خاطر حضرت عمر ہم تمام جاننے والوں کی بات مسترد نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں نے مقدسی کو چھوڑ دیا اور اس کہہ دیا کہ حج سے فراغت کے بعد تم فلاں دن فلاں جگہ ہمارے پاس آ جانا۔ مقدسی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے رخصت ہو گیا۔ حج سے فراغت کے بعد وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر واپس آ گیا۔ تمام قافلے والے اس کی دیانت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب اسے زنجیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس سے بھاگنا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا، جب آ ہی گیا ہے تو اسے ساتھ لے چلو۔ لیکن پابند سلاسل نے نہ کرو، چنانچہ قافلے کے ساتھ مدینے کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ عورت کے پاس زیادرہ ختم ہو گیا تھا۔ واپسی میں دوران سفر قافلے سے بچھڑ کر ایک جگہ خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر ایک گڈھیا ملا اور نے اس سے کچھ مانگا۔ گڈھریے نے کہا میرے پاس تو دینے کو سب کچھ ہے، میں دے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا تجھے اللہ کی طرف سے جزا ملے گی۔ میں مسافر ہوں، قافلے والوں میں سے بھی کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد نہ تھا، ورنہ میں ادھر کا رخ نہ کرتی۔ گڈھری نے کہا اللہ تو ثواب قیامت میں دے گا، مجھے اسی وقت بھی کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا اگر اس وقت میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو یہاں کیوں آتی؟ گڈھری نے کہا میں ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا جو تیرے پاس نہیں، مجھے تو وہ چاہیے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو میرا مطالبہ مان لے، میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ عورت نے کہا اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس نے گڈھریے سے حامی بھر لی۔ وہیں ٹیلے کے اوٹ میں عورت نے گڈھریے کا مطالبہ پورا کر دیا اور گڈھریے نے عورت کو زرادرہ دے دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر عورت پھر قافلے میں واپس آ گئی۔ ابھی تک قافلہ سستا رہا تھا، کوچ نہیں ہوا تھا۔ سفر میں 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد ایک دن عورت نے رفع حاجت کی خاطر خلوت میں گئی۔ وہ فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی کہ ایک سیف العمر شخص نے اس عورت کا چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ کیا تم حاملہ ہو؟ عورت نے کہا نہیں، میں تو حاملہ نہیں ہوں۔ بوڑھے نے کہا مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں،
2 دن پہلے تو نے جس گڈیری سے زرادرہ مانگا تھا تو اس نے حاملہ ہو چکی ہے۔ اور یہ سن کر رونے لگی۔ بوڑھے نے کہا پگلی کہیں کی روتی کیوں ہو؟ جس کو گڈریے کا واقعہ معلوم ہے اسے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ تیرے قافلے میں جو مقدسی ہے اور تو اس سے ایک فریب پہلے کر چکی ہے، پھر حمل بھی اس کے سر تھوپ دے اور بھی جا کر سالار قافلے کو بتا دے کہ مقدسی نے مجھے کمزور سمجھ کر مجھ سے زبردستی کی۔ یہ سن کر عورت خوش ہوئی۔ جیسے ہی قافلے کے قریب آئی تو ولولہ شروع ہو گیا۔ قافلے والوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ عورت نے رو رو کر کہا کہ اس مقدسی ظالم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس نے زبردستی مجھے گھیر کر بالجبر زنا کیا ہے۔ میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی اور نہ کسی کو بتا سکی۔ مجھ سے زبردستی ہو گئی ہے، لیکن اب حاملہ چونکہ میرے بس میں نہیں رہا، مجھے یقین ہو گیا کہ اس کی زبردستی کا نتیجہ بہرحال صورت ظاہر ہو کر رہے گا۔ میں زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ سنتے قافلے والے ایک مرتبہ پھر مقدسی پر پل پڑے۔ لاتوں گھونسوں اور مکوں سے اس کا برا حال کر دیا، لیکن مقدسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور نہ اپنی صفائی میں زبان کھولی۔ جتنی گالیاں پڑتی رہیں، جتنی مار پڑتی رہی اور جس قدر تنشیر ہوتی رہی، سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ مدینہ قریب تھا۔ اہل مدینہ قافلے کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت عمر اور دیگر اہل مدینہ بیرون مدینہ قافلے کے استقبال کے لیے رکے ہوئے تھے۔ جب قافلہ پہنچا تو ہر ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگا۔ حضرت عمر کی نگاہ مقدسی کو تلاش کر رہی تھی کہ سالار قافلہ نے حضرت عمر کو چوری اور زنا چیر کی دونوں داستانیں سنا دیں۔ حضرت عمر نے دیکھا مقدسی پابند سلسل ہے، سب کو خاموشی سن رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا ظاہر تو بڑا اچھا تھا لیکن تیرا باطن اتنا برخدام، تجھے وہ سزا دوں گا کہ تیری جیسے بدبطن پھر کبھی لباس زاہد پہن کر کسی کو فریب نہ دے سکیں گے۔ مقدسی نے زبان تک نہ کھولی، خاموشی سے بیٹھا رہا اور سنتا رہا۔ دوسری طرف لوگوں کی بھیڑ میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ اتنے میں حضرت علی تشریف لائے۔ حضرت عمر نے تمام واقعہ حضرت علی کے گوش گزار کیا۔ آپ نے مقدسی کو دیکھا کہ وہ سر جھکائے پابند سلسل خاموش بیٹھا زمین کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں علی خود گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ زنا کیا ہے اور نہ چوری کی ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات سنتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی، حضرت علی کے پاس آ کھڑے اور فرمانے لگے اے علی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی عورت اپنے آپ کو داغدار کرتی ہے؟ حضرت علی نے عورت کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا شرافت سے اپنی پوری داستان ان لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ عورت نے کہا قافلے نے میری تیری اس کے برآمد کی ہے، یہ قافلہ چوری کا گواہ ہے۔ جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو زنا گواہوں کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ بات یہ ہے کہ اس کی قرات بڑی حسین اور دلکش تھی۔ قافلے والے جانتے کہ میں اس کی قرات سننے کی خاطر اس سے قریب تر رہتی تھی۔ ایک رات جب قافلے والے سو گئے تو میں اس کے قریب ہی پڑی اس کی قرات سن رہی تھی۔ جب میں سماع میں منہک ہو گئی تو اس نے اچانک اتنی جلدی سے مجھے دبوچ لیا کہ میں ہل نہ سکی اور رسوائی کے خوف سے فریاد نہ کر سکی۔ جب مجھے حمل کا یقین ہو گیا تو میرے پاس اظہار کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو نے دونوں باتوں میں جھوٹ بکا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے امیر المومنین، اس نوجوان نے حج پر جاتے ہوئے آپ کو امانت دی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا بالکل، میرے پاس اس کی امانت موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کیا آپ ایسا کریں، وہ ہاتھی دانت کی ڈبیا جس پر لوہے فکل پڑا ہے اس جوان کی امانت دار بار میں منگوا کر اپنے پاس رکھیے، پھر میں آپ کو اصل واقعے سے آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے وہ ڈبیا منگوائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت علی نے عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا اب میں جو کچھ پوچھتا جاؤں سیدھی سیدھی بات بتاتی جا، ورنہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس بڑے مجمع میں تیرے سابقہ کرتوت ماں گواہوں کے کھول کر رکھ دوں گا۔ عورت کا جسم پسینے سے شربور ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ حضرت علی نے فرمایا کیا تو نے فلاں مقام پر اس جوان کے پاس جا کر اسے دعوت گناہ دی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عورت کے وہ جملے دہرائے جو اس نے اس مقدسی جوان کے جسم کی نرمی اور چہرے کی بشاہت کے متعلق کہے تھے۔ نے مقدسی کے دونوں جواب بھی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے عرض کیا قبلہ میں نے دعوت گناہ دی تھی،
آپ نے فرمایا اس نوجوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا مکر کروں گی اور تم ذلیل ہو جائے گا۔ عورت نے عرض کیا میں نے کہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا ایک رات جب مقدسی نوجوان شب بیداری سے تھک کر سو رہا تھا تو نے اپنی تھیلی سے اپنی ہاتھ سے اس کے سامان میں جا چھپائی تھی۔ عورت نے عرض کیا میں نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت علی نے سالار قافلہ سے فرمایا جب تو نے تمام قافلے کی تلاشی لی تھی اور اس عورت کو بتایا تھا کہ مقدسی کے سوا تمام قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی برآمد تو نہیں، اس نے تجھے مقدسی کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا۔ سالار قافلہ نے کہا بالکل، اس نے یہی الفاظ کہے تھے جو آپ نے فرمائے ہیں۔ آپ نے عورت سے کہا واپسی پر جب تیرے پاس زیدرہ ختم ہو گیا تھا تو تم فلاں مقام پر قافلے سے جدا ہو کر زیدرہ کی تلاش میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی۔ اور نے عرض کی جی ہاں ضرور گئی تھی۔ آپ نے فرمایا بستی کے باہر تجھے فلاں بن فلاں رنگ شکل کا گڈریا ملا تھا؟ اور نے کہا ہاں ملا تھا۔ آپ نے فرمایا تو اس نے ذرا کا سوال کیا؟ اور نے کہا میں نے ذرا کا مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا جو اب میں نے اس تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ اور نے کہا اس نے بھی مانگا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو گڈریا کا مطالبہ پورا کیا اور گڈریا نے تیری ضرورت پوری کر دی تھی، تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ 2 دن بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی۔ عورت نے کہا گئی تھی۔ آپ نے فرمایا واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ اور نے کہا نہیں علی میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھیں پر گری ہوئی تھیں، کوٹ چکی ہوئی تھی، رنگ کا کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں دونوں والی لڑکی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا۔ اور نے کہا ہاں ایسا شخص ملا تھا۔ آپ نے فرمایا وہی شیطان تھا اور اس نے تجھے بتایا کہ تجھے گڈریا سے حمل ہو گیا ہے۔ اور نے عرض کیا مجھے اس نے بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بات سن کر تو رونے لگ گئی تھی اور اس نے تجھے ان الفاظ سے تسلی دے کر بتایا کہ مقدسی کا نام لے کر قافلے والوں کو بتا دے۔ تو نے قافلے میں واپسی کے بعد ولولہ کر کے قافلے والوں کو بتایا؟ اور نے کہا بالکل اے علی ایسے ہی جیسے آپ نے فرمایا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آپ قافلے کے ساتھ تھے اور میرے قدم قدم پر آپ میرے سایہ کی طرح تھے۔ آپ نے فرمایا یا اے ابو حفص اس جوان نے شوق عبادت میں انتہا پسندی سے کام لے کر اپنے آپ کو عورت کے ناقابل بنا رکھا تھا، اور اس نے جو آپ کو امانت دی تھی اور جو اس وقت آپ کے پاس ہے اس میں اس کی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے۔ اس جوان نے اپنا اعلیٰ تناسل کاٹ کر اس ڈبیا میں رکھا ہوا ہے جو سبز ریشم کے کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے۔ پہلے آپ ڈبے کو کھول کر اس میں میری بات کی تصدیق کر لیں، بعد میں جن لوگوں کو میری عبادت میں شک رہ جائے وہ اس نوجوان کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو الحسن اب اس خبیثہ سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ نے عرض کیا قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینہ تک دبا کر جم کر جائے۔ اس عورت کو سنسار کیا گیا۔ وہ مقدسی نوجوان طوافات مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا۔ حضرت علی پر اللہ تعالیٰ نے یہ حالات مشکف کر دیے تھے اور آپ کے اس فیصلے کو آپ کی کرامات قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تمام